نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کی 97 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب یہود و نصارہ، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، آیات الہیہ سے کفر کیوں کرتے ہو۔ واللہ شہید، حالانکہ اللہ رب العزت جل وعلا گواہ ہے، علی ما تعملون، تمہارے سارے کے سارے اعمال پر۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے سارے اعمال ہیں، تم جانتے ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ وہی رسول محتشم ہے جن کا ذکر تمہاری کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ قبل ازیں بھی بہت مرتبہ سن چکے ہیں کہ میرا اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جس طرح باپ کو اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے پر شک نہیں ہوتا کہ یہی میرا بیٹا ہے، وہ ہزاروں بچوں میں اپنے بیٹے کو آسانی کے ساتھ پہچان لیتا ہے اور اسے کوئی شک و تردد نہیں ہوتا کہ میں کسی اور کا بچہ تو لے کے گھر نہیں جا رہا، اسے پتہ ہوتا ہے یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر رسول رحمت کو پہچانتے کہ یہ وہی رسول ہیں جو نبی محتشم رحمت اللہ آخری رسول ہیں، جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے، یہ وہی رسول ہیں۔ تو تم ان کا انکار کیوں کرتے ہو، کیوں اپنے آپ کو جہنمی بناتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں جہنم کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم جنت میں نہیں جانا چاہتے ہو؟ محض بغض، اناد اور حسد کی وجہ سے تم انکار کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو لائق جہنم بناتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب یہود و نصارہ، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تمہاری کتابوں تورات، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، صحائف انبیاء کے اندر جو آیتیں اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارفع و اعلیٰ شان میں، ان کی نعت پاک میں پائی جاتی ہیں، ان کا حلیہ تک بتا دیا گیا، ان کی جائے ولادت بادشاہت کے متعلق بتا دیا گیا، ان کے خاندان تک کا بتا دیا گیا کس خاندان میں پیدا ہوں گے، اور صحابہ کرام کا بھی ذکر کر دیا گیا، تو پھر تم اتنی ساری نشانیاں ہونے کے باوجود کیوں انکار کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے تمہارے افعال پر، جو تم جانتے ہو نا۔ واللہ شہید علی ما تعملون، جو تمہارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا ان پر گواہ ہے اور جانتا ہے، اس کے سامنے تمہارے اعمال ہیں کہ تم کس طرح تورات میں تبدیلی کرتے ہو، انجیل میں تبدیلی کرتے ہو، زبور میں تبدیلی کرتے ہو، صحائف انبیاء کو بگاڑتے ہو، تم کیا تمہاری کرتوتیں کیا ہیں؟ رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سوچو پھر کل قیامت کے اندر رب کو کیا جواب دو گے؟ اپنے رب کے حضور جو تم حاضر ہوگے، پھر کیا جواب تمہارے پاس ہوگا؟ دوبارہ اشارہ فرمایا گیا، قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے او اہل کتاب، او یہود و نصارہ، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں؟ بدبختو، خود بھی جہنمی بنتے ہو، دوسروں کو بھی جہنمی بنا رہے ہو، ڈبل گناہ کما رہے ہو، ایک خود جہنمی بننے کا اور دوسرا دوسروں کو جہنمی بنانے کا۔ تو کیا تم اپنے اوپر یا دوسروں پر کوئی احسان کرتے ہو؟ یاد رکھو، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، قیامت کے دن کافر کہیں گے مولا تعالیٰ دکھا ہمیں وہ لوگ کافر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ جن تھے یا انسان تھے، نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند کر خوب ذلیل کریں، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ تو قیامت کے دن کی ذلت تم کیوں رسوائی اپنے ذمہ لیتے ہو؟ قیامت کے دن تمہارے وہ دوست تو نہیں ہوں گے،
وہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والوں تو نہیں ہوں گے، تم پہ لعنت کریں گے وہ قیامت کے دن، اور تمنا کریں گے تمہیں اپنے پاؤں تلے وہ کچل ڈالیں اور تم کو ذلیل کر دیں، پھر کیا فائدہ تمہیں؟ خود تو جو گمراہ ہوتے ہوتے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہو۔ لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کیوں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہو کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں؟ تبغونہا عوجا، معاذ اللہ تم ٹیڑھے راستے تلاش کرتے ہو، غلط راہوں پہ چلتے ہو، برائی کی دعوت دیتے ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود گواہ ہو یہ رسول رحمت سچے رسول ہے، یہ قرآن سچی کتاب ہے، تم خود گواہ ہو، تم جانتی ہو، اچھی طرح جانتے ہو، پھر بھی انکار کیے جا رہے ہو، پھر تمہارا کفر کتنا بڑا کفر بن جاتا ہے، اس کی سزا کتنی ہونی چاہیے؟ یہ کوئی شخص ہے جو لا علمی میں کوئی جرم کا لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو کم سزا ملے، لیکن جو جانتا ہے سب کچھ، اس کو علم ہے، حسد اور عناد اور بغض کی طرف سے جرم کرتا ہے، پھر اس کے دل معافی کی کوئی بھی سبیل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو تمہاری کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ جل مجل کریم غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کرتوتیں کیا ہے، تم کیا کرتے ہو اور تم کس لیے یہ سب کچھ کرتے ہو، دنیا کی دولت کی خاطر؟ کہ اندھو الدنیا جیفا و طالبها کلام، دنیا تو ایک مردار کی طرح ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے، دین کو چھوڑ کر دنیا کو پانے والوں کی مثال کتوں کی ہے۔ و طالبها کلام، دین کو چھوڑ کر جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو مردار کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور تم کیوں سیدھی راہ چھوڑ کر مردار کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ معاذ اللہ تعالیٰ، تم کتے کیوں بن رہے ہو؟ تمہیں اللہ نے انسان بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے اہل کتاب سے خطاب تھا، اب ایمان والوں کے ساتھ لایا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ تمہارے اندر وہ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ دین سے بغاوت پیدا کر دیں، تمہیں صراط مستقیم سے بہکا دیں، تمہارے اندر پھوٹ ڈال دیں، تم آپس میں جو اللہ تعالیٰ کو اشارے گرامی قدر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ یہود و نصارہ تمہیں تفرقہ بازی کروا دینا چاہتے ہیں، اور معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ کل بھی ان کی یہی کوشش تھی اور آج بھی ان کی یہی کوشش ہے۔ مسلمانوں میں نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، نئے نئے سکالر پیدا ہو رہے ہیں، وہ خبیث قسم کے لوگ مسلمانوں میں نئی نئی راہیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی یہ سازشیں ہیں، وہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی پیدا کر رہے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے کہنا مان لیا، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کا ایک ٹولے کا جن کو کتاب دی گئی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں مرتد کر دیں گے، ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، ایمان چھن جائے گا، تمہیں مرتد کر دیں گے۔ یردوکم، تمہیں لوٹا دیں گے، وہ تمہیں پلٹا دیں گے، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد کس جانب پلٹانے گے؟ کافرین، وہ کافر بنا کے تمہیں چھوڑیں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، آپ کے مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہونے سے قبل مدینہ طیبہ کے دو بڑے قبیلے جو بعد میں انصار کہلوائے ہیں، میں قبل ازیں بھی کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں، انصار کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے یہ انصار ہیں، میرے مددگار ہیں۔ انصار نصرت سے ہے، مدد کرنے سے ہے، جس طرح نصر من اللہ، اللہ کی جانب سے مدد ہے۔ اذا جاء نصر، اور جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد آ گئی، نصرت مدد کو کہتے ہیں۔ انصار وہ صحابہ کرام مدینہ طیبہ کے پرانے باشندے جنہوں نے میرے قریب آ کر رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی دل کھول کر مدد کی تھی۔ میرے نبی نے ان کو اپنے انصار قرار دیا تھا کہ یہ میرے انصار ہیں۔ اوس اور خزرج یہ دو بڑے قبیلے تھے اور ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ اوس اور خزرج کی جنگ بعاث تقریباً 100 سال تک یہ جنگ جاری و ساری رہی تھی۔ 100 سال تک کس طرح جاری و ساری رہی تھی؟
ایک قبیلے کے افراد اگر دوسرے قبیلے کے ہاتھ آ جاتے وہ ان کو قتل کر دیتے، پھر دوسرے قبیلے والے انتظار میں رہتے کب ان کے افراد ہمارے ہاتھ آتے ہیں، وہ ان کو قتل کر دیتے۔ یہ قبائلی لڑائی اس طرح 100 سال کے قریب تک یہ لڑائی رہی تھی، لیکن جب میرے کریم کائنات کے لیے جو رب کریم نے رحمت بنا کے جن کو بھیجا، مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے، تو ان کے نالان مقدس کے صدقہ سے اہل مدینہ میں وہ محبت پیدا ہوئی جس طرح دودھ اور شکر میں محبت ہو جاتی ہے، شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ جانساری کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے لگے۔ یہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کی اعلیٰ ترین تربیت کا نتیجہ تھا۔ آپ کئی مرتبہ بہت ساری حدیث بار یہ سن چکے ہیں، کسی کو معاف کرنا اور محبت کسی سے کرنا کتنا زیادہ اجر ہے، اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے، کس قدر پیارا ہے۔ ایک حدیث بارکہ میں عرض کرتا ہوں، لمبی حدیث کے ایک جز عرض کر رہا ہوں، میں نے حقوق المسلمین میں یہ پوری حدیث بارکہ نقل کی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو جھگڑا مٹانے کے لیے، جو بندہ جھگڑا مٹانے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، بطور مثال کوئی شے ہے، میں قلم کی مثال دیتا ہوں، یہ قلم میرا ہے، کوئی آدمی کہنے یہ قلم میرا ہے، جھگڑا ہو جائے، قلم میرا تھا، وہ بندہ ضد کرے قلم میرا ہے، جھگڑے کا اندیشہ تھا، میں اس کو پیش کر دوں چل یار تو لے لے، میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو جھگڑا مٹانے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اللہ کا نبی جنت میں اس کو محل لے کے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا یہ باہمی اختلاف کو مٹانا میرے نبی کو کس قدر محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتماعیت کا حکم دیا، پرائمری سطح پر ایک دن میں 5 مرتبہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، مڈل سطح پر ہفتے کے دن جمعہ کے وقت دن ہم ہفتے کے بعد جمعہ کے دن ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہائی سطح پر عید کے موقع پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل سطح پر حج کے موقع پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ اجتماعیت میں برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جماعت پر خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تنہا نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 25، 27 اور سنن ابی داؤد کے حدیث برکہ کے مطابق 500 نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ میرے نبی کے صدقہ سے انصار آپس میں بہت محبت کرنے لگے۔ یہودیوں میں خباثت تھی، ان کا ایک خبیث انسان جو بوڑھا فرتوت تھا، شماس بن قیس اس کا نام تھا، خبیث الاصل انسان، فتنے کی جڑ، شیطان کی آنت۔ یہ ایک مرتبہ سار کے قریب سے گزرا، اوس اور خزرج آپس میں بیٹھے پیار و محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ اس خبیث کے تن بدن کو آگ لگ گئی کہ یہ تو آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی لڑائی کی وجہ سے ہماری ان پر حکومت تھی، آج یہ اکٹھے ہو گئے، ہماری حکومت کدھر گئی۔ ایک روایت میں اس نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا، مفسرین کرام نے یہ لکھا، ارباب سیرہ نے جس طرح مدارج النبوہ میں بھی اور دیگر کتب میں بھی ہیں، اس نے 2-3 لڑکیوں کو تیار کیا جو غنا والی تھیں، جو گانا گانے والی تھیں، ان کو کچھ اشعار لکھ کے دیے۔ وہ اشعار جنگ معاذ کے بارے میں تھے، اوس اور خزرج کی جو آپس میں لڑائی تھی، اوس کو فتح ہو گئی تھی، خزرج کے بہت سارے آدمی قتل ہو گئے تھے۔ اس سے وہ کہ فلاں کو جب اوس والوں نے قتل کیا تو وہ تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے پاؤں کاٹ دیے گئے، اس کا پیٹ چاک کر دیا گیا، اور جب اوس کا بندہ خزرج والوں کے ہاتھ آیا انہوں نے اس کو اس بری طرح قتل کیا، وہ تڑپ رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، مگر ان کو ترسن، یعنی ایسی باتیں اس نے تحریر کی کہ جو پرانے زخم تھے وہ جاگ اٹھے۔ اور ان گانا گانے والی عورتوں کو کہا، تم وہاں لونڈیوں کہا وہاں جاگو بیٹھے ہیں، ان کے قریب جا کے ناچنا شروع کر دو، تمہاری جانب متوجہ ہو جائیں گے، پھر یہ اشعار پڑھو۔ اور جس صورت پہ یہ کچھ ایک مرد کو تیار کیا، اس میں یہ ہے، اس سے کہا ان کے اندر تو جا کے بیٹھ جا، اور بیٹھ کر ان کو یاد دلا، یار اوس والو دیکھو خزرج والوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، خزرج والو دیکھو اوس والوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، پرانی یادیں ان کو تازہ کروا دو۔ ان خبثاء کی اس خباثت کی وجہ سے اوس اور خزرج کو پرانی یادیں
تازہ ہو گئیں۔ میرے باپ کے ساتھ فلاں نے یہ سلوک کیا تھا، میرے دادا کے ساتھ فلاں نے یہ سلوک کیا تھا، میرے نانا کو فلاں نے قتل کیا تھا، میرے تایا کی فلاں نے گردن اتاری تھی، میرے بھائی کو فلاں نے، میرے بیٹے کو فلاں نے، میری ماں کو فلاں نے، میری بہن، اللہ حد القیاس۔ ان کو پرانی باتیں یاد آ گئیں، وہ غصہ میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے ایک دوسرے سے الجھنے کے لیے۔ پھر وہ کہنے کہ آؤ مدینہ سے باہر نکلو، حرہ میں ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ وہ تیر و تفنگ لے کر، ہتھیار لے کر مدینہ طیبہ سے باہر وادی حرہ میں بقیہ شیفہ کی جانب دوسری طرف وادی حرہ میں وہ آ گئے، ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں مہاجرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ابھی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ وہ بڑے غصے میں ہیں، وہ تلواریں اور نیزے لیے ایک دوسرے کے مد مقابلے ہیں۔ میرے کریم آقا جماعت صحابہ مہاجرین کے ساتھ فوراً تیزی کے ساتھ چلے، ادھر اور ادھر آمنے سامنے کھڑے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں، نیزے بھالے انہوں تھامے ہوئے تھے۔ میرے نبی درمیان میں جا کے کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو ساتھ لے کر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، کیا میرے ہوتے ہوئے تم یہ کر رہے ہو؟ شیطان تو یہی چاہتا ہے تمہاری آپس میں لڑائی کر دیں۔ میرے کریم آقا نے اتنا پیارا خطبہ دیا، اتنا پیارا خطبہ دیا کہ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ایک دوسرے کے بغل گیر ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ہاتھ معانقہ کرنے لگے۔ رب کائنات ان کو احساس دلایا، ایمان والو اگر تم ان خبثاء کا کہنا مانو گے یہ تمہیں مرتد کر دیں گے، یہ تمہیں دین سے دور کر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کر انکار کرو گے؟ کس طرح تم کفر کر سکتے ہو؟ تمہارے اندر میرے محبوب موجود ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیوں کر کفر کرو گے، کیوں کر تم انکار کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم پر تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تم پر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تم کیوں جھگڑا کرو گے، تم کیوں لڑائی کرو گے؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے اندر تو اللہ کے محبوب موجود ہیں، کیا ان کی موجودگی میں کوئی لڑائی کر سکتا ہے؟ ان پر تو اپنی جانیں تم نچھاور کرتے ہو، ان کے قدموں پر تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو جس نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا سہارا لیا، سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ایمان والا ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے رب کا سہارا لیتا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس کسی نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا سہارا لیا، اللہ پر بھروسہ کیا، تو فقد ہدیہ الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ضرور بھی ضرور سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما دے گا، ضرور سے سیدھی راہ پر چلائے گا جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین بھروسہ کرنے والے تھے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سورۃ التوبہ کی آخری سے پچھلی آیت مبارکہ۔ محبوب یہ کہا کیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی بھی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ سبحان اللہ تعالی وبحمدہ۔ آپ بھی حسب اللہ نعم الوکیل یہ آیا مبارکہ تلاوت کرتے رہیں، رب کریم بڑی رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ جو اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے پھر اس کا رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر کسی اور کا حکم تو نافذ نہیں ہوتا، مگر اللہ کا حکم ہر حال میں نافذ ہو کے رہتا ہے۔ تو جب تیرا اللہ ہو جائے گا تو اللہ کا ہو جائے گا، پھر فکر کاہے کا۔ رب ذوالجلال آپ کو اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔